عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا. بعض اوقات دو گروہ یا دو صاحب معاملہ لوگ آپس میں کسی بات کو نہیں سلجھا سکتے یا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، تو اس صورت میں ایک تیسری چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ ہے سفراء. چند واقعات کا ذکر کروں گی. سب سے پہلے تو عروہ بن مسعود ثقفی کی گفتگو سن کر مکرز بن حفص نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لہٰذا وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ مکرز ہے، یہ ایک بدترین آدمی ہے، یعنی اس سے خیر کی توقع نہیں. وہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمرو آ گیا. جب سہیل آیا تو آپ نے فرمایا اب تمہارا کام آسان ہو گیا. آپ نے سہیل بن عمرو کی آمد پر کیوں کہا کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا؟ کس چیز سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کام آسان ہو گیا؟ نام کی وجہ سے. اسی لیے آپ برے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے، راستوں کے نام، جگہوں کے نام، انسانوں کے نام. اگر آپ سیرت کا صرف اس نظر سے مطالعہ کریں کہ کہاں کہاں آپ نے مختلف لوگوں یا چیزوں یا جگہوں کے نام تبدیل کرے ہیں، یا ناموں سے آپ نے ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ شگون لیے ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ کسی چیز کا نام رکھیں یا جگہ کا نام، وہاں تو پہاڑوں کے بھی نام تھے، تلواروں کے بھی نام تھے، ہر چیز کے نام تھے. تو ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تو ہمیں بھی نام رکھنے چاہیے کہ نام اچھے ہونے چاہیے، ناموں کے اندر خوبی کا پہلو ہونا چاہیے. صرف انوکھے ناموں کے شوق میں بے معنی، لا یعنی یا غلط معنی رکھنے والے نام نہیں رکھنے چاہیے، چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی جانور کا یا تلوار کا یا کسی بھی اور چیز کا، چاہے گھر کا. لوگ گھروں کے نام بھی رکھتے ہیں نا. بہرحال تو آپ نے فرمایا تمہارا کام اب آسان ہو جائے گا. جن لوگوں نے اس موقع پر حصہ لیا تھا، اس عمرے کے لیے گئے تھے اور جو بیعت میں شریک ہوئے تھے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا. لہذا اہل الحدیبیہ کے لیے جنت کی بشارت ہے ایک طرح سے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن صحابہ سے فرمایا آج تم زمین والوں میں سے سب سے افضل ہو. حدیبیہ کے سفر میں جہاں اتنی پریشانیاں تھیں اور اتنی مشکلات ہو رہی تھیں اور اتنے سیٹ بیک ہو رہے تھے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معجزات بھی ظاہر ہوئے تھے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا، یعنی پانی کا وہ جو ہوتا ہے بیگ، جس سے آپ نے وضو کیا. اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو پانی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں، بس اتنا ہی پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا. چنانچہ ہم سب نے اس سے پانی پیا اور وضو کیا. میں نے پوچھا آپ سب کتنی تعداد میں تھے؟ جابر کہتے ہیں اگر ہم 1,00,000 ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا. ہم اس وقت 1500 تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3576، یعنی صحیح روایت ہے، صحیح سٹوری ہے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا. براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے. اب یہ 1400 اور 1500 دونوں روایتیں ملتی ہیں، شاید ایک ایک کو گنا نہیں گیا تھا، یا 1400 پہلے تھے اور میں بھی مکہ سے جب وہ خواتین آ گئی کچھ اور لوگ آ گئے تو پھر 1500 ہو گئے، یا نکلے 1400 اور راستے میں کچھ اور لوگ مل گئے. تو اس لیے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. تاریخی روایات میں بعض اوقات ہر شخص کا اپنا ایک اندازہ بھی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کہ حدیبیہ ایک کنواں ہے، ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا یہاں تک کہ اس میں قطرہ بھی باقی نہ رہا. سارے اتنے 100 لوگ ایک کنویں پر گزارا کریں تو مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کے پانی کی دعا کی
اور پانی سے کلی کر کے کنویں میں ڈال دی. ابھی تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ کنواں پانی سے بھر گیا. پھر ہم نے خوب پانی پیا اور سیراب ہو گئے، اور ہمارے مویشی بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے، یعنی سب کو پانی کافی ہو گیا. صحابہ کرام ہر موقع پر اس طرح کے جو مسائل ان کو پیش آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے، آپ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرتے تھے. کبھی اس کے لیے دعا کرتے، کبھی اس کے لیے کوشش کرتے، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی تائید آتی. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ اس میں ملتا ہے سلمہ بن الاکوع کا. وہ کون تھے؟ جو گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے، اتنی زیادہ تیز رفتار تھے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے. ہم 1400 کی تعداد میں تھے، ہمارے پاس 50 بکریاں تھیں، وہ سیراب نہیں ہو رہی تھی. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے دعا فرمائی اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا. پھر کنویں میں جوش آ گیا، ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا، خود بھی سیراب ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر بیعت کے لیے بلایا. راوی کہتے ہیں، سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے میں نے بیعت کی. کیوں؟ تیز چلتے تھے، جلدی سے پہنچ گئے ہوں گے. تو سلمہ جو تھے وہ سب سے پہلے کہتے میں نے بیعت کی. پھر اور لوگوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ جب آدھے لوگوں نے بیعت کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی. جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ نے فرمایا، اے سلمہ کیا تم نے بیعت نہیں کی؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے پہلے تو میں نے بیعت کی اور لوگوں کے درمیان بھی میں نے بیعت کی. آپ نے فرمایا پھر کر لو. حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی. پھر آپ نے مجھے فرمایا، اے سلمہ وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا عامر کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا تم بھی اس آدمی کی طرح ہو جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو. پھر مشرکوں نے ہمیں صلح کا پیغام بھیجا، یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی دوسری جانب جانے لگا. اس سے پہلے آنا جانا بند تھا، تو اب دونوں ایک دوسرے کی طرف آنے جانے لگے اور ہم نے صلح کر لی. موت پر بیعت کر رہے ہیں اور آپ بلا رہے ہیں اور محبت سے بلا رہے ہیں اور بار بار بلا رہے ہیں. دوست کی مثال اس لیے دی تھی کہ تم فلاں شخص کی طرح جس نے یہ دعا کی تھی کہ تم تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو. اپنا اسلحہ کسی کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے اپنی ذات پر، اپنی جان پر اپنے چچا کو ترجیح دی. وہ ڈھال جو تمہارے کام آنی تھی تم نے جا کے اپنے چچا کو دے دی. گویا تمہیں ان کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ پیاری ہوئی. تم نے تو وہی کام کیا جو فلاں کسی نے کیا تھا جس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے وہ دوست دے جو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو. وہ مومن کی مثال کیا بتائی گئی ہے؟ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. پھر اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ قریش نے مطالبہ کیا کہ ہمارے جو غلام بھاگ چکے ہیں اسلام لا کر ان کو واپس کیا جائے. تو آپ نے ان کو واپس کرنے سے انکار کیا تھا اور یہ صلح سے پہلے تھا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، کیونکہ قریش کا الزام کیا تھا کہ یہ غلامی سے بھاگ کر گئے حالانکہ وہ اسلام لا کر گئے تھے. ابو رافع سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی. بس میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اب کبھی بھی ان کفار کے پاس واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے بھیجا بات کرنے کے لیے اور وہ وہیں مائل گھائل ہو گئے، وہیں بیٹھ گئے. میں نے نہیں واپس جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تو عہد کو توڑتا ہوں اور نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں، البتہ تم واپس چلے جاؤ. اگر تمہارے دل میں وہ چیز قائم رہے جو اب ہے تو پھر واپس آ جانا، لیکن ابھی تم ایک مشن پر ہو. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس گیا، دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کر لیا. یہ بھی ایک خوبصورت مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی تربیت کرتے تھے کہ نہیں اس وقت تم جس کام پہ آئے پہلے وہ کرو، پھر واپس جاؤ، پھر آنا. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ثنیۃ المرار پر چڑھے گا اس کے گناہ اسی طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے معاف کر دیے گئے تھے. جابر نے کہا تو سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے
یعنی قبیلہ خزرج کے. اس کے بعد آگے پیچھے سب لوگ چڑھے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو بخش دیا گیا سوائے اس شخص کے جو سرخ اونٹ والا ہے. اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ جی جد بن قیس کی طرف. ہم اس شخص کے پاس گئے, ہم نے اس سے کہا چلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں. وہ بولا اللہ کی قسم میں اپنی گمشدہ چیز پا جاؤں یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ تمہارے صاحب میرے لیے مغفرت چاہیں. کہا وہ شخص اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہا تھا. اور یہ جو آیت ہے نا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, تو یہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت تمام دنیا سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے یہ آیت مجھے دی ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی, ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی اللہ کے نزدیک. کیا؟ جنت میں داخلے کا وعدہ اور گناہوں کے کفارے کا. کس بنا پر؟ اس بیعت کی بنا پر. آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں آپ نے عقیدے کی اصلاح کی تھی. جب حدیبیہ میں بارش کے بعد جو رات میں بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہوئے. مومن کون؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے برسائی بارش. اور کافر کون؟ جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی. سفارت کے بارے میں چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سفیر کیسا. پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفراء تھے ان کی کچھ صفات ہوتی تھی. نمبر 1, بولنے کا فن جانتے تھے, فصاحت و بلاغت. پھر یہ کہ اچھے اخلاق. سب سے پہلے سفیر حضرت جعفر تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں اپنا موقف بیان کیا تھا اور بہت عمدہ طریقے سے کیا تھا اور سچائی سے کام لیا تھا. پھر بہادری کہ انسان کے اندر اتنے گٹس ہوں کہ جو بات کہنا چاہے سچ کی یا حق کی اس کو آسان طریقے سے کہہ بھی پائے, دب کے نہ بیٹھ جائے. پھر حکمت کہ کون سی بات کہاں کہنی چاہیے. مزاج میں تحمل ہو, ری ایکٹیو نہ ہو انسان. ظاہری وقار بھی ہو, خوش روح ہو, خوش اسم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری طرف کوئی پیغام رساں بھیجو تو خوش روح اور خوش اسم آدمی کا انتخاب کیا کرو, خوش لباس بھی ہو. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب خوارج کے فتنے کا آغاز ہوا, خوارج کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے, تو میں حضرت علی کے پاس آیا. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ, نہیں خوارج کو سمجھاؤ جا کر. تو میں نے یمن کے بہترین جبوں میں سے سب سے اچھا جبہ پہنا. ابو زمیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھے. ابن عباس کہتے کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے اے ابن عباس ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, یہ کیا جبہ ہے؟ وہ کہنے لگے میرے اوپر کیا عیب لگاتے ہو, بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبوں میں سے بہترین جبہ پہنے ہوئے دیکھا ہے. عمر بن مامون کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد معاذ بن جبل ہمارے ہاں یمن میں تشریف لائے. سحری کا وقت تھا, وہ بلند اور باروب آواز کے ساتھ تکبیر کہتے جا رہے تھے. میرے دل میں ان کی محبت رچ بس گئی صرف ان کے تکبیر پڑھنے کے انداز سے, کیونکہ آواز بھی متاثر کرتی ہے انسان کو. چنانچہ میں ان سے اس وقت تک جدا نہ ہوا جب تک شام میں ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر مٹی نہ ڈال دی گئی, اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں. مصائب پر صبر کرنے والا ہو انسان, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفراء کو قتل بھی کیا گیا, بعض پہ مشکلات بھی آئیں. مثلا آپ کے ایک قاصد ہیں ابو امامہ, کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے میری قوم باہلہ کی طرف بھیجا. میں ان کے پاس پہنچا تو بھوکا تھا, اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے. وہ میری طرف متوجہ ہوئے, میری عزت کی, انہوں نے خوش آمدید کہا اور کہا کہ میں خبر موصول ہوئی کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں نے کہا نہیں, میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں, اب آپ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام پیش کروں. انہوں نے کہا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا افسوس تم پر, میں تو تمہیں اس قسم کی چیزوں سے منع کرنے آیا ہوں, کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ خون وغیرہ کھا رہے تھے اس وقت, یعنی حرام چیز کھا رہے تھے کچھ. تو میں کہا کہ میں یہ شریک نہیں ہو سکتا, میں رسول اللہ کا قاصد ہوں, میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ. میں انہیں دعوت اسلام دیتا رہا اور وہ مجھے جھٹلاتے اور جھڑکتے رہے.
میں نے انہیں کہا افسوس تم پر، میں سخت پیاسا ہوں، پانی تو پلاؤ اور میری پگڑی مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تجھے یوں ہی چھوڑے رکھیں گے حتیٰ کہ تو پیاسا مر جائے گا۔ میں سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں وہاں سے چل دیا۔ میں اس وقت بری طرح تھک ہار چکا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر پگڑی میں دے دیا اور گرمی کی شدت میں تپتی ہوئی زمین پہ سو گیا۔ خواب میں میرے پاس دودھ لایا گیا، اتنا لذیذ کہ لوگوں نے اس جیسا لذت والا دودھ نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے اس کو پینے کا موقع دیا گیا، میں نے پیا اور سیراب ہو گیا، میرا پیٹ بڑا ہو گیا۔ لوگوں نے میری قوم سے کہا تمہارے پاس ایک اعلیٰ اور اشرف آدمی آیا تھا، لیکن تم نے اس کی عزت نہ کی، دھتکار دیا۔ جاؤ اور اس کی چاہت کے مطابق کھانا کھلاؤ اور مشروب پلاؤ۔ وہ میرے پاس کھانا لائے، لیکن میں نے کہا مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے کھلایا ہے اور پلایا ہے، میرا وجود دیکھ لو۔ پھر میں نے ان کو اپنا سیراب پیٹ دکھایا۔ جب انہوں نے یہ معجزانہ صورتحال دیکھی تو وہ مجھ پر اور جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا تھا اس پر ایمان لے آئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔